अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद करसाना। ख़ातिन हज़रात, आज हमने बात करनी है इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से। आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस जो फ़ील हो रही है वहाँ पे मुसलमानों को। एक अजीब-सी मखमसे की सिचुएशन जिसको कहते हैं कि ना जाए माँदन ना पाए रफ़्तन वाली बात है। जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्या स करें? कोई समझ नहीं आती मुसलमानों को वहाँ पे। कि एक तरफ हुकूमत जो है उसकी पॉलिसीज़ देखते हैं तो वो कुछ और तरह की हैं। फिर वो एक जो मुस्लिम्स के हवाले से जो हेट्रेड है वो इतनी फैल चुकी भी है कि वहाँ पे उनका सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ये अभी आपने देखा कि जो जेनोसाइड वॉच के सरबराह हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि वहाँ पे जेनोसाइड के जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हुए हैं। तो इस सिचुएशन में उनके पास क्या चॉइस क्या रह जाती है? वो करें तो करें क्या? सियासी तौर पर किस पार्टी के साथ अटैच हों? कांग्रेस जो है उसकी अपनी कोई हालत नहीं है और सेकुलर पार्टीज़ जो दीगर हैं, उनका भी कोई मामला उस तरह का नहीं चल रहा। दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि मोदी और उनकी जो पार्टी है, वो दिन-ब-दिन स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है और अभी आपने देखा बिहार के इलेक्शंस में क्या हुआ। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में मुसलमानों के पास चैलेंजेस जो हैं, वो क्या-क्या हैं और उनका हल क्या-क्या हो सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें जॉइन कर रहे हैं अनकरा चलते हैं और हमें जॉइन करेंगे जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब, रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं और आजकल टर्की में बेस्ड हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम सलाम सर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार भाई, आपने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा इस हवाले से, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा तजिया करते हैं और थोड़ा-सा मुझे ज़रा बताएँ कि इस वक़्त ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है? हमने देखा कि वो जो लॉज़ बनाए गए थे मुसलमानों के हवाले से, उनका भी इम्पैक्ट देखा। फिर हमने उसके बाद भी जो अजीब-सी मुख्तलिफ जगहों पे हालत देखी। अभी बिहार के इलेक्शंस में मैंने ज़िक्र किया अपने इंट्रो में कि वहाँ पे भी किस तरीके से मोदी जो है, उनकी इत्तेहाद की जो पार्टी है, वो आगे बढ़ गई है। तो अब इस सूरत-ए-हाल में मुसलमानों के हवाले से क्या सिचुएशन एज़ ऑफ नाउ ग्राउंड सिचुएशन क्या है? और आगे फिर बढ़ के हम देखेंगे कि उनको हल और टैकल कैसे करना है? देखिए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के हवाले से, ये कोई वहाँ समाजी तौर पर या इक़्तिसादी तौर पर जो है ये सूरत हाल कभी भी बेहतर नहीं थी। इसका जो है 2005 में जो जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनी थी, जो प्राइम जी मिनिस्टर हाँ, की इमा पर बनी थी, जो उन्होंने बहुत ही अरकरीज़ी के साथ और बहुत ही डिटेल्ड में बता दिया था कि पिछले 70 सालों के दौरान जो है मुसलमान जो है, जो हिंदुओं का बिल्कुल ही निचले तबका है, दलित, उनसे भी बदतर हालत में मुसलमान पहुंच चुके हैं। और ये वक्तन-फ़वक्तन जब हम भी कभी इलेक्शन कवर करने के लिए या टूर्स वगैरह पर जाते थे या किसी मुस्लिम मुस्लिम लोकेलिटीज़ वगैरह में डिफरेंट अलग-अलग शहरों में, तो वो खुद देखने को मिलता था मुसलमान गलियों की, मुसलमान मोहल्लों की क्या हालत है। लेकिन अब 2014 से जो है एक नया फिनोमेनन पैदा हो गया है। वो फिनोमेनन कम से कम एट लीस्ट मुसलमानों के पास एक चीज़ होती थी, अगर उनको सोशली और इकोनॉमिकली अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे या उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकल पावर उनके पास होता था। एक तरह से एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता था उनको, और उसका मुजाहरा वो इलेक्शंस में करते रहते थे, उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। सेकुलर पार्टियां जो है हिंदुस्तान में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, या इस तरह की पार्टियां थी, ये जो है इन्हीं मुसलमानों के इस वोट के बलबूते पर जो है एक इतिहाद बनाकर जो है इकतदार में आती थी। वो अलग बात है, उसके बाद इकतदार में आने के बाद जो उनकी समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से वो कुछ नहीं करती थी। लेकिन 2014 से एक फिनोमेनन पैदा हो गया है कि मुसलमान टोटली जो है पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के शिकार हो गए हैं। हुँ, मतलब एक नया फिनोमेनन जो है वहाँ पर जो है बीजेपी के जो पहले सदर से अमित शाह ने जो है उसने एक फार्मूला इजाद किया कि हमें अब मुसलमान वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मुसलमान जो है एक तरह से बिल्कुल एक कट गया है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक अगर आप किसी भी सूरत हाल के लिए जो एक पॉलिटिकली एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पार्लियामेंट में जो है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसका कोई एक भी मेंबर मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ओवरऑल भी अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी के जो सबसे बड़ी स्टेट है, उनके जो मेंबर ऑफ असेंबलीज में कोई मुसलमान नहीं है। तो जाहिर सी बात, इस तरह की सिचुएशन जो है ये इंतहाई तकलीफ सिचुएशन है। और एक बार जो है एक वक्त में जो है मुझे याद है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो पीस प्रोसेस जब चल रहा था, जो उस पीस प्रोसेस के जो खालिक थे लॉर्ड पेटरसन,
انہوں نے اس وقت جب وہ وہاں پر جو گورنمنٹ بنی تھی تو وہاں پر جو بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں تھیں، کوئی پارٹی جس کے صرف 2% بھی ووٹ تھے ان کو بھی شامل کر دیا تھا اس وقت حکومت میں. تو ان کو جو پوچھا گیا تھا، مجھے ہمیں جب ناردرن آئرلینڈ کا جو ہے اس سچویشن کا جو ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم دورے پر تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر یہ جو ہے آپ لوگوں نے جو یہاں پر ان چھوٹی سی پارٹیوں کو بھی کیوں حکومت میں شامل کر دیا ہے، جن کا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر 2% پاپولیشن بھی کہیں پر اپنے آپ کو ڈس امپاورمنٹ فیل کرے، آؤٹ آف سسٹم فیل کرے، دیٹ از اے پرپیچول نیشنل سیکورٹی تھریٹ. لہذا کیا جو ہے بات، بہت ہندوستان بڑی میں جو بات ہے کی انہوں تقریباً 200 ملین مسلمان ہیں. کوئی کم آبادی نہیں ہے. پورے کینیڈا کی یا جو امریکہ کی آبادی ہے نے، اتنی جیسی امریکہ کی آباد. آبادی ہے مسلمانوں کی، 20 کروڑ مسلمان. اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے 47 کے وقت جو ہے اس وقت پاکستان جانا قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی. وہ بالکل ہندوستان کے وفادار رہے، بالکل ہندوستان کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا. اب ان لوگوں کو اب 70 سال کے بعد جو ہے ملک دشمن بتانا، ان کو بتانا وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، یہ ملک تمہارا نہیں ہے وغیرہ نہیں، یہ بہت ہی انتہائی زیادتی ہے. لہٰذا ان کو جو ہے کسی سسٹم میں شامل، اس وقت میں آپ کو ایک طرف تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ جی پلیز. اس سے پہلے اگر آپ کشمیر ویلی کی 3 سیٹیں اگر چھوڑ دی جائیں اور لکشدیپ کی سیٹیں چھوڑ دی جائیں، کیونکہ یہاں پر 90% مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، باقی جگہوں پر تقریباً 124 کے قریب لوگ پارلیمنٹ کی ایسی سیٹیں تھیں انڈیا میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تقریباً 15% یا 15% سے زیادہ تھی. کچھ جگہوں پر 60% بھی تھی، کچھ جگہوں پر 40% بھی تھی. ان جگہوں پر جو ہے چونکہ ملٹی کارنر کنٹیسٹ ہوتے ہیں تو 15% ایک بہت بڑا ایک چنک ہوتا ہے، تو مسلمان وہاں پر آلموسٹ تقریباً کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کرتے تھے کہ کون جیتے گا یہاں پر، کس حوالے سے جیتے گا. اس وجہ سے جو ہے ایک طرح سے ایک بہت بڑا وہ ایک امپاورمنٹ کا احساس ہوتا تھا الیکشن کے دوران مسلمانوں کو. اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس سچویشن میں جو ہے اب چونکہ ایک نیا طریقہ ہو گیا کہ جو ہے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرو اور باقی ووٹ کو یکجا کرو. ایک تھریٹ، امیجنری تھریٹس پیدا کیے جاتے ہیں. کبھی لو جہاد کا آج نیا شوشہ چھڑا ہوا ہے کہ یہ جو جی ہاں. مسلمان لڑکے جو ہے یہ لڑکیوں کو جو بہکاتے ہیں پھر ان کو کنورٹ کرتے ہیں، کیسے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی. اسی طرح سے بہت سارے جھوٹ مفروضے کریٹ کیے گئے، اور مفروضوں کی بنیاد پر جو ہے ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا. اب جو UPSC جہاد بھی تو آیا تھا نا. بالکل، اب سب سے امپورٹنٹ UPSC جہاد وہ جو ہے اب کوئی مسلمان لڑکا جو ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی بنا پر UPSC کا جو ہے ایگزام کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ بھی کتنے آتے ہیں، مشکل سے جو ہے 3% آتے ہیں. 3% 4% زیادہ مسلمان UPSC میں آتے ہی نہیں ہیں. اور ان 3% 4% کو بھی جو ہے اگر ان کو آپ حکومت کے اداروں میں آپ گھسنے نہیں دیں گے، ان کو الگ تھلگ کریں گے، تو ان کے بعد جائیں گے کہاں، وہ کیا کریں گے. وہ 200 ملین کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اگر ہندوستان کو اگر سپر پاور بننا ہے تو کسی بھی صورت میں جو ہے مسلمانوں کو وہاں کی آبادی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس میں افتخار بھائی جو آپ بات کر رہے ہاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں، مختلف پارٹیز میں دیکھتا ہوں کہ ان کا بھی جو رجحان ہے وہ بھی اینٹی مسلم ہے. مطلب اب آپ کانگریس کو بھی دیکھ لیں، کانگریس بھی اسی طرح جس طرح پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا اس طرح اون نہیں کر رہی ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں BJP کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، لیکن BJP تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے مسلمان کے ووٹوں کی. اچھا، جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ 0 پہ آ چکا ہوا ہے. ایون کہ مسلمانوں کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، ان کے فنکشنز پہ کوئی نہیں جاتا. افطار پارٹیوں کے اوپر نہیں جاتا کوئی. افطار پارٹیوں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جانا بھی ہو تو کوئی سفید ٹوپی پہن کے تصویریں نہ کھنچواؤ، تاکہ کہیں یہ نہ محسوس کریں لوگ کہ آپ مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ایک مارجنلائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اگر اس وقت جو ہے فی الحال اگر اب ہندوستان کی پارلیمنٹ دیکھیں، اس میں اس وقت اگر کوئی بڑا مسلم لیڈر ہے وہ ہے غلام نبی آزاد، جو کانگریس پارٹی کے اس وقت جو ہے راجیہ سبھا میں یعنی اپر ہاؤس میں ہاں لیڈر ہیں، ہاں. لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ. ٹھیک. تو وہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے وہ. انہوں نے جو ہے انہی کے میں کوٹ کرتا ہوں، پچھلے سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے تھے وہ، اور انہوں نے وہاں پر ایک تقریر کی تھی. تقریر میں انہوں نے یہ رونا لویا تھا کہ کانگریس پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا کانگریس پارٹی کے جو ممبر اسمبلیز ہیں، ممبر پارلیمنٹ جو ہے، وہ ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں اب نہیں بلاتے ہیں.
وہ جب الیکشن کمپین اس سے پہلے جب کبھی الیکشن کمپین کے لیے جب ایک لسٹ بنتی تھی تو بہت ساری جگہوں سے جو ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے تھے، جو وہاں سے جو اسمبلی ممبرس ہوتے تھے، تو ان کو جو ہے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہماری ہاں کانسٹیٹوینسی آپ آ کر جلد سے ہاں کیجیے. ان کو کہتے تھے کہ 80% جو ہے جو آتے تھے، 80% جو ان کے پاس ریکویسٹ آتی تھی وہ نان مسلمس کی طرف سے آتی تھی. اس بار جو ہے اس بار وہ ریکویسٹ آتی ہی نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جب گجرات کے الیکشنز ہوئے تھے اس وقت تو ان کو بھی اور ان کے جو سونیا گاندھی کے جو سیاسی مشیر ہیں سب سے بڑے احمد پٹیل، دونوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ ذرا الیکشن کمپین سے تھوڑا باہر ہی رہیں، آپ ہاں مت آ جائیں یہاں پر. اس کے بعد جو ہے یہ تک انسٹرکشن ہو گئی تھی کہ اسٹیج پر جو ہے کوئی داڑھی ٹوپی والے کو نہیں رکھا جائے، اگلی صفوں میں ان کو نہ رکھا جائے. اس طرح سے جو ہے مسلمان محلوں میں ووٹ مانگنے کے لیے نہ جایا جائے، کیونکہ مسلمان آ کر جائے گا وہ تو ووٹ ہمیں ہی دے گا، وہ تو بی جے پی کو دے گا ہی نہیں، اس لیے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حیثیت سے کہ وہ ایکچولی جو ہے کانگریس پارٹی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک نہیں سوچ پا رہی ہے کانگریس پارٹی کی اس کو جو ہے سیکولر ڈیموکریٹک لبرل فورسز کو لیڈ کر کے جو ہے وہ بی جے پی کو اکھاڑ سکتی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک بی ٹیم بی جے پی کی بنانے کی ہاں کوشش کر رہی ہے. بالکل بالکل جب آپ بالکل. اپنے آپ کو بی ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہو بی جے پی کی، تو کون کیوں ووٹ دے گا آپ کو؟ وہ تو اے کون ٹیم کو ہی ووٹ دے گا، وہ آپ کو کیوں ووٹ دے گا پھر؟ یہ اپنے آپ کو جو ہے ایک مجبوری بتانے کی تو پھر کوشش کی یہ جو جا کانگریس رہی کی تھوڑی سی کانگریس کی بات کر لیتے ہیں کہ کانگریس کی پھر اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ کرائسس بہت شدید ہو گیا ہوا ہے، کہ ہے. جس میں بالکل خاص طور پہ اب گاندھی خاندان کے واپس آنے کے بعد اب جو راہل صاحب ہیں ان کے پاس تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی یا ایبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ لیڈ کر سکے اس طرح کی بڑی پارٹی کو. اور پھر اوپر سے اوباما نے اپنی کتاب میں بھی کہہ دیا کہ ہی از این انفارمڈ لیڈر. وہ تو لیڈر کی بالکل انفارمڈ ہیں، وہ تو اس کی تو شکل ہی دو اس طرح ہزار کی ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں 2002 میں جب گجرات میں جب رائٹس ہوئے تھے، خاصے بڑے رائٹس ہوئے تھے وہ گجرات میں 2002 میں، اس وقت بھی کانگریس اپوزیشن میں تھی اور کانگریس کی اس وقت بھی جو صورتحال کوئی بہتر نہیں تھی. لیکن اس وقت جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو اس وقت سربراہ تھے ہرکرشن سرجیت، وہ اس وقت سونیا گاندھی کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ اس وقت جو ہے آپ لوگوں کو ڈیموکریٹک لبرل فورسز کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو گجرات میں جو فسادات ہوئے تھے کافی لوگ اس سے گھبرائے ہوئے تھے، کافی فورس اس سے گھبرائے ہوئی تھی. اس کے بعد کسی طرح سے سونیا گاندھی کو اس وقت سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اس وقت جو ہے ایک شملہ، انہوں نے اس سے پہلے 98 میں ایک کانگریس پارٹی کا ایک برین اسٹارمنگ سیشن کیا تھا. اس میں انہوں نے تقریباً اس میں انہوں نے جو ہے اس وقت جو اس میں ایک قرارداد پاس کی تھی وہ کیا تھا کہ ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے، کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اور اپنے بلبوتے پر اپنی زمین جو ہے ہمارے جو 80s میں تھی اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے. اس تقریباً وہی سچویشن تھی جو آج کانگریس کی، اسی طرح کا وہ رویہ اپنا کے رکھا ہوا تھا. لیکن اس وقت جو ہے پھر سونیا گاندھی کو کسی طرح سے سمجھ آ گئی، تو 2003 میں انہوں نے جو ہے شملہ میں ایک سیشن منعقد کیا، اور اس میں جو ہے برین اسٹارمنگ سیشن منعقد کیا، اور اس میں ایک نئی قرارداد پاس کی جس نے 98 کی قرارداد کو اوور رول کر دیا. اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جہاں پر ضرورت ہوگی ہم اتحاد بنائیں گے، سیکولر اور ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ اتحاد بنائیں گے. اور بھی کافی چیزیں تھیں اس میں، لیکن یہ ایک مین چیز تھا جس کی وجہ سے 2004 کا الیکشن انہوں نے جو ہے ایز این الائنس لڑا، اور 2004 کے الیکشن میں انہوں نے واجپئی کو الیکشن میں ہرا دیا تھا. ورنہ وہ اس وقت بھی بہت زیادہ کوئی امید نہیں رکھتا تھا. لیکن اس وقت جو ہے کانگریس نے سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک فورسز کو لیڈ کیا، برعکس اس کے کہ جو آج وہ کر رہے ہیں. اس وقت انہوں نے وہ بی ٹیم جو بن رہے ہیں اس وقت انہوں نے بی ٹیم نہیں بنی تھی، بلکہ سیکولر ڈیموکریٹک فورس کو لیڈ کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو یکجا کیا، اور جو ہے کافی جگہوں پر جو ہے انہوں نے کچھ سیٹوں کی قربانیاں بھی دی، اپنی الائز کو سیٹیں دی، جس کی وجہ سے اس وقت وہ جیت گئے اور 10 سال تک پاور میں رہے. یہ کانگریس جو ہے نا ہمیں بھول جاتی ہے کہ 2004 کا الیکشن انہوں نے کیسے لڑا تھا اور کیوں لڑا تھا اور کیسے جیت گئے تھے. اور اسی جو شملہ کا جو شملہ سنکلپ جو تھا، شملہ میں جو انہوں نے وہ برین اسٹارمنگ سیشن میں جو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ جو ایز اے سیکولر اینڈ ڈیموکریٹک فورسز کو جو ہے ان کی جڑوں کو گہرا کرنے کے لیے ایک طرح سے جو ہے آر ایس ایس کی طرز پر تو نہیں، آر ایس ایس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی طرح سے جو محلوں میں، دیہاتوں میں، لوکیلٹیز میں جو اسی طرح کا ایک نیٹ ورک بنائیں گے، اسی طرح کا ایک نیٹ ورک بنایا جائے گا جہاں پر لوگوں کو پریس کر. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اس نیٹ ورک کو، وہ نیٹ ورک بنایا ہی نہیں انہوں نے جو آر ایس ایس کو گراؤنڈ لیول پر کنفرنٹ کرتا. اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جو جس طرح سے تاریخ پڑھائی جا رہی تھی، جس طرح سے تاریخ کو مسخ کیا جا رہا تھا،
اس کو جو ہے ایک تھا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک ٹرم یوز کیا گیا تھا ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، اور جو مواد وہاں پر پڑھایا جاتا ہے خاص طور پرائمری سیکنڈری انسٹیٹیوشن وغیرہ میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کیا جائے گا. اس کا بھی وہ بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے. 10 سال تک بس وہ حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹرم میں تو صرف اسکیمز کیے انہوں نے. تو جس کی وجہ سے جو ہے 2014 میں جو ہے بی جے پی کو ایک موقع مل گیا اور الیکشن ہار گئے، اور ابھی بھی اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کانگریس پارٹی کو کس طرح سے واپس آ جائیں. تو یہ جو کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ اس طرح کی لیڈرشپ سکلز دکھا سکے. تو اس میں اب مسلمانوں کے لیے پھر آپشنز کیا بچ جاتی ہیں، کس طرف جائیں؟ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بہار میں کیا ہوا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ کیا ہوا، آسام وغیرہ میں، دوسری جگہوں پہ کیا مطلب اب چوائسیز رہ کیا گئی ہیں مسلمانوں کے پاس وہاں پہ؟ آپ نے ابھی دیکھا کہ وہاں پہ ایک اور جو ابھی بہار میں جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت کانگریس پارٹی نے وہاں پچھلی بار 2005 میں جب الیکشن لڑے تھے اس وقت جو ہے 243 کی وہاں پر سیٹیں ہیں. پچھلی بار انہوں نے 40 سیٹیں لے لی تھی اور 40 میں سے جو ہے 20 سیٹیں جیت گئے تھے وہ اس ٹھیک. وقت اتحاد میں. اس بار جو ہے انہوں نے خوب شور مچا دیا اور کہا کہ ہم اتحاد سے باہر نکلیں گے، ہمیں جو ہے زیادہ سیٹیں چاہیے، ہمیں اپنی گراؤنڈ بنانا. اور 17 سیٹیں لے لی اس وقت. 70 سیٹوں میں اس وقت 19 سیٹیں جیت گئے وہ. اب ظاہر سے آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ وہی 70 سیٹیں جو ہار گئے، اگر وہ سیٹیں اس کو لیفٹ فرنٹ کو چلی جاتی، یا وہی سیٹیں جو ہے راشٹریہ جنتا دل کو چلی جاتی، اس وقت ان کو گورنمنٹ ہوتی اس وقت بہار میں. اس وقت وہ اس کے بعد حیرت تو یہ ہے کہ 70 سیٹیں تو لے لی انہوں نے. 70 سیٹیں لینے کے بعد وہ کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے وہاں الیکشن لڑنے کے لیے. یہ سب سے زیادہ حیرت کی بات تھی. آپ پہلے تو خوب شور مچا دیا ہمیں 70 سیٹیں دے دو. 70 سیٹیں جب مل گئی ان کو، پھر کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے کئی جگہوں پر. لوکل کینڈیڈیٹ ہی کئی جگہوں پر نہیں تھے. پھر کینڈیڈیٹ جو ان کو پیراشوٹ کرنے پڑے، ظاہر سی بات ہے جو پیراشوٹ کرنے پڑے کینڈیڈیٹ، ان کو کہاں سے جیت جاتے وہ تو الیکشن ہارنا ہی تھا ان کو. اور دوسرا جو ہے آپ نے جو سوال پوچھا تھا، آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اب چوائسیز کیا رہ گئی آپشن ہیں، کس آپشن طرف جائیں دیکھیے، وہ؟ میں مسلمانوں کے پاس میں کئی آپشن کا جو ہے میں نے جو ایک انالیسس کی تھی. ایک آپشن جو ہے جو کیرل میں مسلمانوں نے اپنا لیا. کیرل میں جو ہے ان کی اپنی پارٹی ہے وہاں پر، انڈین یونین مسلم لیگ. وہ وہاں پر جو ہے الائنس میں ہوتی ہے، پاور میں ہوتی ہے. تو ظاہر سے اس کے ہمیں تقریباً کیرل کا ایک بڑا علاقہ جو ہے مالابار جو ہے یہ مسلمان اکثریت علاقہ ہے. تو وہاں سے تقریباً 20 کبھی 20 کبھی 23 کبھی 24 سیٹیں آ جاتی ہیں ان کو وہاں پر. ظاہر سی بات ہے کوئی پارٹی وہاں الیکشن نہیں، گورنمنٹ بنا ہی نہیں پاتی ہے ان کے بغیر جب تک وہ ان کو پاور شیئر نہ دیا جائے. جس کی وجہ سے چونکہ وہاں پاور میں رہتے ہیں، اور چونکہ وہ کافی ہائیلی ڈیولپڈ اسٹیٹ بھی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے بھی، اور یہ تعلیم میں جو ہے تقریباً 90% وہاں پر جو ہے جو لٹریسی ہے اس علاقے میں مسلمانوں کا. وہاں پر میڈیا بھی خاصا مضبوط ہے وہاں پر، جو مادھیمم جو نیوز پیپر گروپ ہے وہاں پر. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک ماڈل ہے جس ماڈل کے راستے پر جو ہے اس وقت اسد الدین اویسی چل پڑے ہیں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ لیکن اویسی صاحب کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بی ٹیم ہے بی جے وہی پی میں کی. آتا ہوں اس پر. جو اس وقت جو وہ ماڈل لے کر چلے ہیں، اور یہی ماڈل جو ہے آسام میں بھی جو ہے مولانا بدر الدین اجمل نے اپنا لیا تھا وہاں پر. اور انہوں نے جو آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ جو بنائی تھی اس کی بھی اس وقت تقریباً آسام اسمبلی میں تقریباً 12-13 سیٹیں ہیں ان کے پاس بھی اس وقت. لیکن وہاں پر چونکہ اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اور ان کو بھی وہاں پر جو ہے کانگریس نے خوب نشانہ بنا لیا. جو آپ اس وقت جو آپ ایلیگیشن اسد الدین اویسی کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، وہی ایلیگیشن وہاں بدر الدین اجمل کو بھی کانگریس نے خوب اس کے حوالے سے بھی دی تھی کافی. یہ بھی ایجنٹ ہے وغیرہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے اپنا وہاں پر ایک الگ بنا لیا، اور ان کو جو ہے وہ ان کو 1-2 سیٹیں بھی آ جاتی ہیں پارلیمنٹ میں بھی، اور اسمبلی میں ان کی 10-15 سیٹیں آ جاتی ہیں. وہاں پر بھی اگر کانگریس کے پاس عقل ہو تو ان کے ساتھ ان کو الائنس کر کے اگلے جو ہے الیکشن لڑنا چاہیے. اگر ان کے ورنہ دوسرا یہ ایک ماڈل ہے. لیکن اس ماڈل کی جو ہے اس میں سب سے بڑی خرابی جو اس میں یہ ہے کہ نارتھ انڈیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کا خوف دلا کر یا کر کے جو ہے ہندوؤں کو اکٹھا کر دیتی ہے. وہ ان کو جو ہے اسی لیے جو ہے ابھی تک مسلمان وہاں پر نارتھ انڈیا میں سیکولر پارٹیوں کے ہی ساتھ جاتے تھے، تاکہ جو ہے کسی مسلم امیدوار اگر ہوتا تھا کسی کانسٹیٹوینسی میں جہاں پر مسلمان 40% 50% بھی ہے، اس کے بجائے کسی ہندو امیدوار کو ہی وہاں ووٹ دیتے تھے.
تو یہ ایک ماڈل ہے. اس ماڈل کی اپنی ڈرا بیکس بھی ہیں, اس ماڈل کی اپنے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کہ ان کو, جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کئی بار کہتے تھے یا ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے ایک نیگیٹو ووٹ نہیں دینا چاہیے, ان کو پازیٹیو ووٹ دینا چاہیے. پازیٹیو ووٹ کا مطلب ہے ان کو جو بی جے پی کو بھی ووٹ دینا چاہیے, یا بی جے پی کے اندر بھی جو ہے ان کو اپنا جو ہے ایک مقام بنا لینا چاہیے, تاکہ اگر بی جے پی میں بھی کل کوئی مسلمان لیکن بی وائس جے پی پریزیڈنٹ ایکسپٹ کرے تو تب نا. وہی ایگزیکٹلی جنرل سیکرٹری بن جائے کوئی مسلمان, یا اس کو کوئی پوزیشن ملے, تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت ایک نرم ہو جاتا ہے رویہ اگر کوئی وہاں بیٹھے. لیکن اس وقت جو حالت ہے نا 2014 کے بعد کی, یا میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جو 1980 سے پہلے جو بی جے پی ہوتی تھی, بی جے پی تو 1980 میں بنی, لیکن اس سے پہلے جو بی جے پی کا جو روپ تھا, اس کا نام تھا اس کا نام ہوتا جن سنگھ. بعد میں وہ مرج ہو گئی تھی جنتا پارٹی کے ساتھ, تو پھر وہ جن سنگھ, بھارتیہ جن سنگھ 1950 سے شیاما پرساد مکھرجی نے اس کو جو ہے کیا تھا. لیکن اس میں کافی مسلمان ہوتے تھے, ان کا وہ رائٹسٹ پارٹی, لیکن رائٹسٹ پارٹی کے حوالے سے ان کا جو ہے مسلمانوں کے تئیں اتنا شدید نفرت وغیرہ کا جذب نہیں ہوتا تھا. ایٹ اس میں لیسٹ جو ہے اوپن نہیں ہاں, ہوتا ہوگا. ایک شیخ عبد الرحمان تھے ان کے جو ہے وائس پریزیڈنٹ تھے دلی میں, ان کے ایک میئر ہوتے تھے مولانا اخلاق الرحمان قاسمی, اور بھی کئی لوگ تھے جو ان کے جو ہے دلی, کوئی مسلمان جو ہے ان کے کئی عہدوں پر پہنچے ہوئے تھے جن سنگھ کے. لیکن جو بی جے پی کا سچویشن جو ہے, انہوں نے ایسی سچویشن بنائی ہے, ایسی سچویشن ایسی اب بنائی ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے کسی مسلمان کا ٹکنا ہی بہت مشکل ہے. آپ دیکھ لیجئے کشمیر میں جو ہے 2014 میں کئی لوگ جو ہے انہوں نے بی جے پی جوائن کی تھی. مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی جو سری نگر سے ہیں, انہوں نے جب بی جے پی جوائن کی تھی, جب ان کو پوچھا گیا تھا کہ بی جے پی تو کہتی ہے کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرو, کشمیر کی آئینی خصوصی حیثیت کو ختم کرو, تو انہوں نے کہا تھا جس وقت اگر بی جے پی, انہوں نے مثال دے دی کہ بی جے پی واجپئی حکومت کی, جب وہ 6 سال, انہوں نے بھی 6 سال حکومت کی, اور انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو نہیں چھیڑا انہوں نے, بلکہ پاکستان کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا تھا اگر بی جے پی ایسا کچھ کرتی ہے تو میں جو ہے پہلے ان کے خلاف جھنڈا لے کر نکلوں گی پہلے. اب پتہ نہیں وہ خاتون جو ہے اس وقت اپنا جو ویڈیو جو تھا ان کا 2014 کا دوبارہ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے, یہ پتہ نہیں ہے مجھے, اپنا جو اس وقت وہ کہتی تھی. لیکن اس طرح کی سچویشن میں, یا پھر اس کے بعد جب یہ سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ CAA اس طرح کا جو سچویشن آ جاتی ہے, تو اس وقت کہاں سے کوئی مسلمان جو ہے بی جے پی کی میں اب آنے کی جرت کرے گا, آنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایسی سچویشن ہو جائے گی, وہ بالکل اس کے اپنا تشخص بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ بہت بڑا, یہ صرف جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پوری انڈین لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 200 ملین کی پاپولیشن کو آپ کسی بھی طریقے سے آپ سسٹم کے باہر نہیں رکھ سکتے ہیں, کیسے ان کو آپ مارجنائز ڈس کر سکتے امپاور نہیں کر سکتے ہیں. ہیں. صحیح بات ہے. اور ایک لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک نیشنل کنسنسس بن چکا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ مسلمانوں کو اسی طرح ہی رکھنا ہے, ان کو اسی طرح مارجنلائز کرنا ہے. اور بقول معصوم مراد آبادی صاحب جو صحافی ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ سیکولر پارٹیاں جو ہیں مسلمانوں کو بھی ریوڑ کی طرح ہانکتی ہیں, تو اسی طرح ریوڑ کی طرح ان کو ہانکتے رہو, بلکہ ہانکتا کیا ہے, ان کو سائڈ پہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ لا کے بند کر دو. تو یہ تو بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں پیدا ہونے والا ہے. بالکل, جو معصوم مراد آبادی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو بالکل صحیح کہا انہوں نے. میں کئی سال پہلے جو ہے ایک یہاں پر اتر پردیش میں ایک جگہ ہے کوسی کلان, وہاں پر کوئی ایک فساد ہوا تھا, تو میں اس کی کوریج کے لیے چلا گیا تھا. وہاں پر جی جو مسلم ایریا اس میں حالت, اس میں جو ہے بالکل گٹر کے پاس وہ لوگ رہتے تھے. وہاں پر جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں 15 منٹ سے زیادہ وہاں پر ٹھہر نہیں پایا. وہاں پر اوہ، اس سچویشن میں جو ہے وہ لوگ رہ رہے تھے. اور اوہ، اب اگر اب وہاں پر جو ہے جب میں پوچھ رہا تھا یہاں پر, وہ صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے یہاں پر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے بی جے پی کا کاؤنسلر الیکشن جیت رہا ہے, تو اس لیے یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے یہاں پر صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. تو میں نے وہ اس سے پہلے وہاں سماجوادی پارٹی کا کاؤنسل ہوتا تھا, اس کو وہ کہتا تھا اس کا دلیل تھی کہ اس کو جانے کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں کو تو ووٹ دینا ہی دینا ہے, اسی کو ہے. یہ تو اوہ، اس لیے جو ہے اس کو جانے کی چاہے کہ کام کرے یا نہ کریں, یہ لوگ کہاں جائیں گے. یہ سیکولر پارٹیوں نے جو ہے یہ وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مسلمان ہاں، آخر جائیں گے کہاں, ان کو جانے کے لیے کوئی تو بی جے پی کے ساتھ تو جائیں گے نہیں, اس لیے ہمیں ووٹ دینا ہے. اور بی جے پی کا جو ممبر ہوتا ہے, بی جے پی کا کاؤنسلر جو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں وہاں پر, تو ہمیں ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہے. اس کا جو ہے نا اس کی
मतलब मैं कुछ कहने की बिल्कुल ये ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप सोच सकते हैं कि क्या करें। एक तरफ बिटवीन डिविल एंड डीप सी वाला मामला है ये। हाँ, और तो अपनी इसमें इसमें पोजीशन फिर पर। ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि जेनोसाइड वॉच के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 10 लेवल्स होते हैं जेनोसाइड तक पहुंचने के, वो 10 के 10 जो हैं वो इंडिया पूरे उसके ऊपर मुकम्मल कर चुका हुआ है। अब बाकी एक स्टेप रह चुका हुआ है कि लोगों को कत्लेआम के जरिए खत्म कर दिया जाए। तो जेनोसाइड का जो एक उन्होंने अलर्ट जारी किया है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा वाकया है कि जिसके ऊपर हमें, मेरा ख्याल है, पूरी दुनिया को सीरियसली सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है वहां पे। अदरवाइज तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, आप लोगों को मारना शुरू कर देंगे, फिर भी दुनिया चुप करके बैठी रहेगी। किसी को जो है, आप अगर किसी की जिंदगी ले लेते हैं तो यही जीनोसाइड नहीं होता है। अगर आप किसी की इक़्तिसादियात, किसी की इकोनॉमी, किसी का जो है तशख़्ख़ुस, किसी की जो है इनफरादियत, किसी की जो है वो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा सज़ा अगर होती है, तो बस वही एक सबसे ज़्यादा सज़ा होती है। मैं ये और दूसरी जो है मुसलमान इलाके, जो अगर आप देखें, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी छोटी सनतें हैं का रिवाज है। बरेली में इलाका है, वो जरदोजी के लिए बहुत मशहूर है और एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट होती है वो जरदोजी। उस इलाके में आप देखें, उस इलाके में कोई बैंक ही नहीं है तो शायद कोई एक या दो एटीएम्स है वहां पर, 4 लाख की आबादी है। और लेकिन 3 के करीब पुलिस स्टेशन हैं। अलीगढ़ में जो है पूरा इलाका जो है वो ताले बनाने के लिए मशहूर है। वो जो लोकल क्राफ्ट जो है ये तो ज्यादातर मुसलमानों के पास ही हैं। तो वहां पर पूरा एक बहुत बड़ा इलाका इलाका जो है, उस इलाके में तकरीबन 3-4 के करीब पुलिस स्टेशन है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, आप सिर्फ किसी को कत्ल करना ही जिनोसाइड नहीं होता है। और ठीक बात। इसकी जो है, और ये जो सिचुएशन आप मुसलमानों की जो, कि अब सिर्फ 1857 तक तो मुसलमान तो पावर में होता था। मुसलमान एक बहुत ही तबके अशराफिया में वहां पर माना जाता था हिंदुस्तान में। एक अगर उसके बाद भी जो नवा वो जो होते थे राजे महाराजे वगैरह, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स मुसलमान ही होते थे, क्योंकि वो दीवानी काम उन्हीं को आता था करना। वो और उस जस्ट 100 साल में अगर उनकी ऐसी, ये जस्टिस सचर कमेटी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, जस्टिस सचर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि इनकी सिचुएशन जो है दलितों, जो कि हिंदुओं का बहुत ही निचला तबका है, जो हजारों सालों से पिसा हुआ कुचला हुआ तबका है, उससे भी बदतर हो चुकी है। तो इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं। और ये सही ऐसे बात है, लोग सही। हैं, ये जो लोग रहे, और मैं बार बार ये कहता हूँ, जो लोग वहां पर रहे, ये लोग जो है, ये लोग इन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। ये इन्होंने हाँ, हिंदुस्तान को अपना लिया था। ये हिंदुस्तान के अपने सिटीजन हैं, हिंदुस्तान के अपने शहरी हैं। तो फिर तो इफ्तार भाई, अगर देखा जाए तो जो जो कायदे आजम का एक कॉन्सेप्ट था, ये अलग एक बहस हो जाएगी, लेकिन ये है कि फिर वो विंडिकेट होता है ना कि वो नहीं वहां पे रह सकते थे, ये दो नेशंस का जो एक सिलसिला था, कि वहां पे नहीं वो बर्दाश्त करते थे आपको, तो ये उस लिहाज से तो ठीक था। लेकिन एक चीज मुझे जरा ये बता दीजिए कि आपका राब्ता चूंकि मुसलमानों के साथ वहां पे हर वक्त रहता है, एक जो खौफ की नफ्सियात है, ये आप रैम्पेंट देख रहे हैं, वाइड स्प्रेड है, हर हर लेवल पे है, हर स्टेट ऑफ द सोसाइटी पे है, या सिर्फ डाउन ट्रॉडन में है? अब आप ये देख लीजिए, अब आप जो तबके, जो पढ़ा लिखा तबका जो होता था, पढ़ा लिखा तबका, वो सरकारी नौकरी के लिए या यूपीएससी में वही मुसलमान जाता है जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो। वो एग्जाम जो है काफी टफेस्ट एग्जाम होता है जो क्वालिफाई करना वो होता है। अब उस पर भी अटैक हो, कोई ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वगैरह है, उस पर भी अटैक हो। और उसके बाद जो है, ये लव जिहाद के नाम पर जो है, आप जो है, आप कहीं अगर किसी आप अगर आप किसी ऐसी मुश्तरक एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक जनरल स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे के अलावा अगर आप जनरल एक स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर जाहिर सी बात है हिंदू भी है, मुसलमान भी है। और वहाँ पर अगर वो को एजुकेशन स्कूल है, वहाँ पर अब अगर कोई मुसलमान अब किसी हिंदू लड़की से बात करता है, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। तो ये तो, अब बाकी जो निचले तबके जो हैं, जिनकी मैंने पहले आपको बता दिया है कि वो ज्यादातर जो है इसमें कारीगर हैं या क्राफ्ट्स में हैं, उनकी सिचुएशन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब ये तबका जो है, जो तरह से एक अशराफिया तबका है, उनके ऊपर भी अभी अटैक्स हैं। अब वो आकर अब ये जो कहाँ जाएं वो, अब वो कोई समझ अब नहीं किसके आता। पास जाएं। कोई कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी हो तो चले वो वहां पे चले जाएं, कोई कोई इदारा सुनने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मेरा ख्याल है कि खामोश है।
اس میں बिल्कुल, ये कश्मीर तो के मामले में हिंदुस्तान भी के देख लें कि आप लीडरों को जो है बाज़ाब्त सोचना पड़ेगा। जब उनको अगर सुपर पावर बनना है, अगर उनको जो है अपने यहाँ जीडीपी जो है तकरीबन $5 ट्रिलियन तक पहुँचानी है, तो वो जीडीपी $5 ट्रिलियन तक जो है नहीं पहुँच सकती अगर आप 200 मिलियन लोगों को जो है उससे आउट रखें। अगर वो ठीक अगर बात। अगर वो अगर वो ज़्यादा अगर वो गरीब होते जाएँगे, उनका जो है आमदनी के ज़रिए कम होते जाएँगे, तो कहाँ से $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी? कहाँ पे जाएगी, और क्या इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अल्लाह ताला खैर करे। इफ्तार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो दुआ कर सकते हैं और दुआ करते भी हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ पे भी हैं, जहाँ जहाँ पे भी पिस रहे हैं, उनकी मदद करे, और ख़ासतौर पे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी अल्लाह ताला मेहरबानी करे उनके ऊपर। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला अकल अता करे कि वो ज़रा थोड़ी सी इन चीज़ों से बाहर निकल के सोचें, इंसानियत का सोचें। वो भी इंसान हैं, 200 मिलियन लोग थोड़े नहीं होते हैं। आपने उनको रेवड़ की तरफ अगर हाँकना भी है तो फिर कम से कम उनको इंसान तो समझ लें आप। इंसानियत का कुछ बेसिक जो दर्स है वो तो इनको मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान का फ्यूचर सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल डेमोक्रेसी में है जी हाँ, और अल्लाह करे कि वो हो प्लूरलिज्म में सके। है। उनको जो है अल्लाह करे आपका उनको प्लूरलिज्म अपना जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। दे शुड सेलिब्रेट द एब्सोल्युटली, प्लूरलिज्म, इवन दैट उस प्लूरलिज्म को जो है एक मॉडल बनाना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हम लोग जिस तरह कनाडा में हैं, अमेरिका में भी इवन मामला कुछ खराब हुए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी आपको स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। देती है, डाइवर्सिटी आपको मजबूत बनाती है, खूबसूरत बनाती है। तो ये जो चीज़ है इसको मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी अपनाया जाना चाहिए, और नफरत का जो बाजार है इसको बंद करना चाहिए। इसकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खींच रहा, तू दानी हिसाब कमो बेच रहा। मुझे इसरार किसाना को इफ्तार गिलानी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्दी। इसरार भाई को हम एक एक प्रोग्राम में अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि लूँ, और फिर गपशप होगी कश्मीर के हवाले से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।